الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں تو تھے لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ارے سوچو کہ گزشتہ رمضان میں اس دنیا سے وہ گزر گئے، کیا پتہ اس رمضان میں ہم چلے جائے۔ کیوں یقین کر لے کہ ہم آئندہ رمضان میں رہے، پھر اگر نہ رہے تو کیا کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ میں نے میری زندگی میں اتنی زیادہ نیکیاں کر لی ہے کہ میں مرنے کے بعد فوراً جنت میں ہی جاؤں گا۔ کیا کوئی کہے گا کہ میرے پاس اتنی زیادہ نیکیاں ہیں کہ میں جنت میں ہی جاؤں گا۔ جب ہم کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ تو بہت زیادہ ہے لیکن نیکیاں بہت ہی کم ہے، تو پھر دیر کس بات کی، اٹھو اور جتنا ہو سکے اتنی زیادہ نیکیاں کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کہے تو یہ آفر دی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس آفر سے جو ہے فائدہ اٹھائے۔ سوچو کہ جب بھی کوئی اسکیم یا آفر آتی ہے تو کس طرح ہم سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ آج تو فلانی جگہ پر ایک اسکیم یا آفر آئی ہے، ایسا تو کہتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آفر رکھی ہے، اور یہ آفر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جس شخص نے اس مہینے میں ایک نفل نماز پڑھ لی گویا اس نے ایک فرض نماز پڑھ لی۔ اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات سے مشہور ہے، اور جو شخص اس رات کو ایک نفل نماز پڑھے گا تو وہ نفل نماز 83 سال اور 4 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ خیر، تو میں کہتا تھا کہ یہ آفر کب سے کب تک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس پورے رمضان میں پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک، پھر اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینے میں اگر کوئی نفل نماز پڑھی تو پھر نفل نماز ہی کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سے جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نفل نماز اور تلاوت قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور چلتے پھرتے کلمہ طیبہ یا درود شریف وغیرہ پڑھیں۔ اور رمضان المبارک کا اکرام کیسے کیا جائے، اس کو بھی ہمارے بزرگوں نے بتا دیا ہے۔ جو احترام کرنے والے ہیں وہ تو رمضان کے 2-3 مہینے پہلے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، رمضان سے پہلے ہی گناہوں کی توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے۔ تو یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے، چنانچہ ہم کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ جن کا نام قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ میں ہوں اور کچھ ہم مزاج احباب ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوں اور اس کی یاد ہے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ ان دنوں میں اگر کوئی شخص مجھ سے بلا مقصد بات کرتا تو یوں لگتا کہ جیسے کسی نے مجھ پر گولی چلا دی۔ سوچئے کہ اتنے بڑے عالم جن کے پاس اتنی زیادہ نیکیاں ہیں پھر بھی ان کو لگتا ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے تو پھر ہم کیا ہیں جو کبھی جی چاہا تو نماز پڑھ لی، کبھی جی چاہا تو قرآن پڑھ لیا۔ ارے کیا زندگی ہے یہ۔ اس پر تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اتنے زیادہ غصہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے غصے میں کہا تھا کہ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔